آن اسکیل آف 1 to 10 آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی کی اس وقت کیا سچویشن ہے، 10 بینگ دا بیسٹ اور ایک بہت اچھی، سوری 10 بہت اچھی، ایک بہت بری۔ آپ زیرو بھی اگر شامل کر دیتے تو شاید آسان ہو جاتا مجھے بتانا. وی آر کلوزر ٹو زیرو. ناٹ ایگزیکٹلی ایٹ زیرو. آئی وڈ سے دیکھیے اس کے دو طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے یو ڈاکٹر ان دی آئی سی یو آسکنگ می اباؤٹ دا پیشنٹ، رائٹ؟ اینڈ آئی کین سے ٹو تھنگس. آئی کین سے ہی از ناٹ ڈیڈ اینڈ یو کین سے او دیٹس گڈ بیکاز اس کی تو بڑی حالت ٹائٹ تھی جب وہ آیا تھا. تو وہ دیٹ گڈ answer means he's not dead would be close to 10 for you. But I can say کہ یار he's still in a coma and he's in a bad shape generally, survive تو کر رہا ہے. So from that perspective میں کہہ رہا ہوں کہ we are somewhere around let's say 2 or 3. سو وی آر 2 or 3. کیا انڈیکیٹرز ہیں سر اس وقت ہماری اکانومی کے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم 3 پہ کھڑے ہیں فار ایگزامپل؟ تو دیکھیں اگر آپ کوئی حکومتی نمائندے سے پوچھیں تو وہ تو آپ کو یوزول جو دے اسٹارٹ آف کے دیکھیں ذخائر ہمارے ہم ڈیفالٹ کی نیج پہ کھڑے تھے 3 سال پہلے 4 سال پہلے، اور اب جو ہے ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں. ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس. افراد زر 40% کے آس پاس چلی گئی تھی، وہ دیکھیں اب صرف 6-7% پہ آ گئی ہے. تو یہ وہ پیشنٹ کے وائٹل سائنز ہیں کہ شوئنگ کہ دا پیشنٹ از ناٹ کمپلیٹلی ڈیڈ، رائٹ؟ ابھی مطلب بٹ مگر آپ کو میں جو پروف آف لائف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ پیشنٹ جو ہے یہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، اپنا کھانا پینا خود کر سکتا ہے، اپنا معاش کی طرف جا سکتا ہے. کین ہی اور شی واک اراؤنڈ اینڈ لیو اے نارمل لائف ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس تناظر سے اگر آپ دیکھیں نا تو لیٹ می جسٹ ٹیل یو اینڈ آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہے اور آپ کے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ ہر دوسرا شخص پاکستان میں اب غربت کی سطح سے نیچے ہے، رائٹ؟ یہ میرے کوئی کہنا نہیں ہے، یہ ورلڈ بینک کے ماڈل ایسٹیمیٹ ہے جو جون 2025 میں انہوں نے. اچھا، جو آفیشیل نمبرز آئے ہیں پاورٹی کے obviously وہ تو بتا رہی ہے کہ 29% ہے شرح جو پاورٹی کی شرح ہے پاکستان، غربت کی شرح ہے، اینڈ ہاؤ یعنی ڈو کہ یو ہر ڈیفائن، تیسرا آپ تقریباً. آپ کیسے ڈیفائن کرتی ہیں غربت کی شرح کو؟ ورلڈ بینک کے اگر ہم اس کو دیکھیں، ڈیفینیشن کو دیکھیں. ہاں تو جو پاکستان کرتا ہے نا وہ جو نیشنل پاورٹی لائن ہے ہماری اب، وہ کاسٹ آف بیسک نیڈس کے تحت کرتا ہے. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے مہینے میں کتنے پیسے چاہیے، رائٹ؟ اچھا، تو وہ 8,462 روپے غالباً انہوں نے تعین کیا، ٹھیک ہے. اچھا، اوسطاً آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھرانے میں ایک پاکستانی گھرانے میں 6 افراد ہیں، رائٹ؟ تو لیٹ سے یہ تقریباً بنتا ہے 50,000 کے لگ بھگ. تو ہم نے تعین کیا ہے کہ 50,000 سے نیچے جو کما رہا ہوگا مہینے میں وہ غربت کی سطح سے نیچے ہوگا، اور 50,000 سے اوپر جو بھی ہوگا تو وہ بے شک 51,000 ہو، وہ جو ہے غربت سے بچا ہوا ہے. تو یہ پاکستان کی نیشنل پاورٹی لائن ہے. جو ورلڈ بینک کی ایکسپینڈڈ پاورٹی لائن ہے دو ہے، میں بیچ والی لے رہا ہوں جس پہ انہوں نے ہر دوسرا پاکستانی کی شرح نکال لی تھی کہ غربت کی سطح سے نیچے ہے. دیٹ از 4.2 انٹرنیشنل ڈالرز اے ڈے، ٹھیک ہے. رائٹ؟ تو اس تحت سے انہوں نے وہ پوری دنیا کا، صرف پاکستان کا نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے پورا دنیا کا ڈیٹا بیس وہ بناتے ہیں. تو انہوں نے تعین کیا کہ پاکستان کا اس لیول پہ جو کہ ان کے نزدیک زیادہ شاید ریزنیبل ہو، اس تحت ہر دوسرا پاکستانی غربت کی سطح سے نیچے ہے. اچھا، اگر آپ یہ جو لیٹسٹ لیبر فورس سروے آیا ہے، کیونکہ اس کی ڈیفینیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے، اس کو اگر ہٹ کے پچھلے سال یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے سیونتھ ہاؤسنگ سینسس نکالا تھا، رائٹ؟ اینڈ دس از اے ہیوج ایکسرسائز. So this was the first I think digital census that they did. اس کی جو شرح تھی نا انمپلائمنٹ کی، انمپلائمنٹ ریٹ سے نکلا تھا بے روزگاری کی، اس سے یہ پتا چلا کہ ہر چوتھا پاکستانی بے روزگار، رائٹ؟ تقریباً اس کے تحت دس از دی آفیشیل نمبر، یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. سیونتھ ڈیجیٹل ہاؤسنگ سینسس، اس پہ 22% تھی انمپلائمنٹ ریٹ، آفیشیل انمپلائمنٹ ریٹ.
اور یوتھ ان امپلائمنٹ واز 29%، یعنی کہ ہر تیسرا نوجوان پاکستان میں بے روزگار ہے. رائٹ. سو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دو کمپلیٹ سیٹ آف انڈیکیٹرز ہیں. آپ زر مبادلت پہ بات کر سکتے ہیں، آپ افراد زر نیچے آ گئی، آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا اچھی انگیجمنٹ چل رہی ہے، آپ وہ باتیں کر سکتے ہیں، یا ایک عام پاکستانی کا لیوڈ ایکسپیرینس بات کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہی اور شی ان کا ہیڈ کتنا انڈر واٹر ہے. کل آپ نے ڈان کے اندر وہ آرٹیکل بھی لکھا آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ. آپ نے کہا کہ اٹ از کلپیبل کہ پاکستان کی جو کرنٹ کنڈیشن ہے اس کے اندر یہ ذمہ دار ہے. اس پہ سر ہمیں بتائیں، ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آئی ایم ایف اس سسٹم کو، اس نظام کو پرپیچویٹ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، سسٹین کرتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے عزیر، اینڈ دس ایگزیکٹلی یہی متن تھا میرا، یہی مقدمہ تھا اف یو لائک میرے جو تھیسس تھا میرے آرٹیکل کا. اور وہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کے ناظرین کو بتاؤں کہ دیکھیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان 25 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گیا. یہ ہمارا 25واں پروگرام ہے 1958 سے. کوئی دنیا کا ملک ایسے نہیں ہے جس کو آئی ایم ایف نے 25 پروگرامز، دو طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو اتنا مس مینج کیا ہو، اتنے غلط طریقے سے چلا ہو کہ اس کو 25 مرتبہ آئی سی یو میں جانے کی ضرورت پڑے. اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو 25 مرتبہ آئی ایم ایف نے اکوموڈیٹ کیا ہو. رائٹ. اچھا، ان ٹرمز آف سو وی آر دا نمبر ون ان ٹرمز آف نمبر آف پروگرامس. مگر جو اگر آپ دیکھیں سائز آف لینڈنگ جو آئی ایم ایف نے کی ہے، جو آئی ایم ایف ریسورسز ہیں، تو اس میں ہم تیسرے یا چوتھے ہیں. اس میں بھی 4 ممالک ایسے ہیں جس میں آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ آئی ایم ایف کا جو سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کا ایک بہت کلیدی انٹرسٹ ہے، فارن پالیسی انٹرسٹ ہے ان ممالک میں. سو اس میں یوکرین آتا ہے، اس میں ایجپٹ آتا ہے، اس میں ارجنٹینا آتا ہے، اور اس میں پاکستان آتا ہے. رائٹ. سو یہ آئی ایم ایف نے ان کنٹریز کو تھامے ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے ایک لحاظ سے. تو میرا یہ بولتا آرٹیکل کا تھیسس یہ تھا، مقدمہ یہ تھا کہ یہ مانا کہ ظاہر بات ہے ہماری جو رولنگ ایلیٹس ہے انہوں نے پاکستان کو بہت بہت برے طریقے سے اپنے مفاد کے لیے چلایا، ہمارے ملک کے مفاد کے لیے نہیں چلایا، جس کی وجہ سے ہمیں 25 مرتبہ آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا. مگر دوسری طرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے 25 مرتبہ یہی رولنگ ایلیٹس کو ایک لائف لائن دی، ایک بیل آؤٹس دیے، اور ان کو تقویت دی، یہ نظام کو. کہ یہ نظام ہے، یہ صرف مطلب وہ 2-3 پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یا صرف آرمی کی بات نہیں ہے جنہوں نے ہمیں بار بار یہاں پہنچایا ہے. جو obviously جو اسٹیبلشمنٹ جو رن کرتی ہے پاکستان، یہ ان کا مطلب obviously they're all culpable. مگر the IMF is part of a rules based order. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو وہ جو ہے نا انسٹرومنٹ ہے امریکی خارجہ پالیسی کا. تو اس لیے پاکستان کو سپورٹ ملی، اس لیے ایجپٹ کو ملی، یا اس لیے عراق کو 2003 کے بعد ملی، یا افغانستان کو جب 2001 کے بعد امریکہ نے رجیم چینج ادھر کر دیا تھا. یہ ساری کنٹریز کو رجیم چینج آپریشنز کے بعد، یا ان کی جو ایلیٹ ہے اس کو ان پلیس رکھنے کے لیے، جو ایک ویسٹرن الائنڈ ایلیٹ ہے، کمپرڈور ایلیٹ آپ کہتے ہیں، اس کو ان پلیس رکھنے کے لیے آئی ایم ایف. سو پہلے پاکستان کو ملٹری ایڈ ملتی تھی، آپ کو پتہ ہے 1952 54 58 آنورڈ سے، خاص طور پہ 60s میں 70s میں 80s میں تو ہمیں بہت یو ایس سے ملٹری ایڈ ملی، بائیلیٹرل ایڈ بہت ملی. پھر انہوں نے ورلڈ بینک کو بہت استعمال کیا، بٹ ورلڈ بینک کا پیسہ ہم نے کافی اچھا استعمال بھی کیا، تربیلا منگلا ایٹسٹرا ان چیزوں میں لگایا ہم نے. مگر اس پہ ایک انٹریکشن کی نوعیت بدل جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو بائیلیٹرل ایڈ کم ہو جاتی ہے، ملٹری ایڈ پاکستان کو بہت ہی امریکہ سے نہ ملنے کے تقریباً برابر ہے. اب انہوں نے ریپلیس کر دی اس کو آئی ایم ایف کے تھرو، بیکاز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو نظام ہے پاکستان میں، یہ جو لوگ چلا رہے ہیں، کیونکہ ان کا قبلہ واشنگٹن ڈی سی کی طرف ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تھرو دی آئی ایم ایف. اور اس میں پھر میں نے وہ بات بھی کین ٹاک اباؤٹ کہ میں نے کیا آرگیومنٹ ڈیولپ کیا تھا کہ اس پرٹیکولر پروگرام میں ہاؤ ڈو وی سی دیٹ پلینگ آؤٹ، جہاں سارا بوجھ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کا وہ عام پاکستانیوں پہ پڑا. اور یہ جو طبقہ ہے، یہ جو اشرافیہ ہے ہماری، جو
ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈلا نئے ٹیکس لگانے پہ یا ان کے اخراجات کم کرنے پہ، بلکہ ان کے اخراجات کو انہوں نے فری پاس دیا۔ ہم نے اتنی فری سپینڈنگ نہیں دیکھی ہے پاکستان میں، ایٹ لیسٹ میں تو 30 سال 35 سال سے کور کر رہا ہوں پاکستان کی اکانومی کو، اینڈ خاص طور پہ I've been associated with the Ministry of Finance as well، میں بجٹ بھی دیکھا ہوا ہے۔ یہ 4 سال میں جو مس اسپینڈنگ پاکستان میں نے دیکھی ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہے۔ اس آرٹیکل کے اندر آپ نے یہ آرگیومنٹ فار ایگزامپل جو میری سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف جب کنڈیشنز لگاتا ہے تو وہ جو کنڈیشنز کا جو نوعیت ہوتی ہے، ان کا جو ایسنس ہوتا ہے، وہ غریب عوام پہ ہوتا ہے۔ جتنی بھی ٹیکس لگے گی عوام پہ لگے گی، لیکن جو ایکسیسریز آف دا پولیٹیکل ایلیٹ ہیں، ایکسیسریز آف دا ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے، ان کو آئی ایم ایف forgive کر دیتا ہے، اوور لک کر دیتا ہے۔ am I right؟ بالکل۔ اچھا، تو اب دیکھیں یہ پروگرام جو ابھی چل رہا ہے ہمارا، جو 2023 میں ہم نے سائن کیا تھا، یہ ہمارا 25واں پروگرام ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ میری جو ہے نا کرٹیسزم کی آئی ایم ایف کے اوپر، وہ اس پروگرام کے تحت ہے، کیونکہ اس پروگرام نے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے جتنا بوجھ پاکستان کی معیشت پہ ڈالا ہے اور کچھ پرماننٹ ڈیمیج کیا ہے، وہ پہلے کوئی پروگرام نے نہیں کیا۔ سو لیٹ می جسٹ ٹیک یو تھرو جی، دس۔ تو آئی ایم ایف نے کہا کہ مین انہوں نے ٹارگٹ دیا اس حکومت کو کہ آپ نے جو ہے نا پاکستان کا، دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ہم کم کلیکٹ کرتے ہیں، مطلب ان لوگوں سے یا ان اداروں سے یا ان سیکٹر سے جہاں سے ٹیکس موصول ہونا چاہیے، ہم وہاں بالکل ان کو فری پاس دیے وہاں سے موصول نہیں کرتے ہیں، وہاں سے وصول نہیں کرتے ہیں ٹیکس۔ مگر ہم جو ٹیکس کمپلائنٹ فرمز ہیں اور وہ ہے ان سے ہی کر رہے ہیں، تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان میں ان سے ہی لے رہے ہیں، رائٹ؟ ریٹیلر سے نہیں لے رہے ہیں، یا زراعت کے شعبے میں جو بڑے بڑے زمیندار ہیں ان سے نہیں لیتے ہیں، یا جو ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹس اور آرکیٹیکٹس اور یہ سارے جو کیش پہ پیسہ لیتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل لائرز پاکستان کے بہت بڑے بڑے، وہ بوریوں میں کیش جاتا ہے، وہ فیس اپنی ایسے لیتے ہیں رادر دین کہ وہ، ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا۔ تو انہوں نے کہا یار آپ نے ٹیکس بڑھانا ہے، بس یہ کہہ کے چھوڑ دیا۔ اب حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے کہا یار ہم اپنے جو ہمارے سپورٹرز ہیں، ریٹیلرز ہیں اور باقی جو جو ایک مطلب سیاسی جماعت کے کنسٹیٹوئنٹس ہیں، ان پہ تو ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے یار۔ مطلب پہلی ہم مطلب الیکشن میں 17 سیٹیں جیتی ہیں ہم نے، تو اس پہ اور بوجھ ڈالا تو 17 سیٹ پہ ہاتھ سے چلی جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار ہم بوجھ کس پہ ڈالیں؟ ہم ثاقب شرانی پہ ڈالتے ہیں، ہم جو ایم این سیز پاکستان میں بڑی بڑی کمپنیاں آپریٹ کر رہی ہیں آلریڈی جو ٹیکس کمپلائنٹ ہے، ان پہ ڈالتے ہیں۔ تو 4 سال میں مجموعی طور پہ ہم نے کیا کیا، اس حکومت نے ناٹ جسٹ انڈر دس پروگرام بٹ یہ پچھلا جو پروگرام بھی تھا، تو 4 سال میں 50.4 ٹریلین روپیز کے ٹیکسز لگے ہیں پاکستانیوں کے اوپر۔ اس کو میں کنورٹ کر رہا تھا 50 کیونکہ مجھے اس میں پی کے آر میں اتنی اس کی ویژولائزیشن نہیں کر سکتا، تو جب میں نے آپ کو دیکھا اس کی میں نے کنورژن کی، تو اٹ واز لائک اراؤنڈ 18-19 بلین یو ایس ڈالرز سم تھنگ لائک دیٹ، دیٹس اگر رائٹ۔ یا تو دیکھیں نا یہ مطلب تو یہ ہیوج مطلب ہم ہیوج ہم ہیوج نمبرز کے ساتھ کھیلتے ہیں، مگر ہمارے ایون ریپنگ آور ہیڈ اراؤنڈ دس نمبر از ڈیفیکلٹ۔ 50,400 ارب روپیہ، یعنی کہ 50 کھرب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز لگے 4 سالوں میں۔ اور وہ اچھا نا انہی ورکڈ کلاسز کے آؤٹ، اوپر لگے، سوری میں بات کر رہا ہوں جن کے اوپر پہلے لگتے گئے ہیں، انہوں نے کوئی اور اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا، نیٹ کو ایکسپینڈ نہیں کیا۔ یہی پوائنٹ ہے مین۔ اچھا یہ جو ہے نا 50,400 ارب روپیہ، یہ مترادف ہے، اٹس ایکویولنٹ ٹو اس سے 17 سال پہلے جتنے مجموعی طور پہ 17 سال میں حکومت پاکستان نے ٹیکس لگایا، یہ 4 سالوں میں ٹیکس لگایا تنخواہ دار طبقے پہ۔ اچھا آپ کو نمبر میں دوں فار ایگزامپل، کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا یار پاکستان میں وہ کمپنیاں کیوں فرار ہو رہی ہیں پاکستان سے، ایم این سیز کیوں جا رہی ہیں، جو 40 سال سے 50 سال سے پاکستان میں تھی، ہر قسم کا دور انہوں نے دیکھا تھا، بٹ ناؤ ان کی چیخیں نکل گئی ہیں بیکاز دس واز دا لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک۔ یہ جو تھا نا، یہ جو ٹیکسیشن کا بوجھ لگا انہی کمپنیوں پہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے تھے، یا انہی تنخواہ دار طبقے پہ۔ تنخواہ دار طبقہ کا میں اگر ذکر کروں، آپ کو پتہ ہے 600% ان کے اوپر ان سے جو وصولیات ہو رہی ہے نا، وہ 600% 4 سال میں بڑھی ہے۔ سو دا یہ گورنمنٹ از ریلائنگ، when ان you پہ talk مطلب about نچوڑا جائے۔ جب آپ تنخواہ دار طبقے کی بات کرتے ہیں تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، یا آپ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو بھی اس میں انکلوڈ کرتے ہیں؟ نہیں وہ بھی انکلوڈیڈ ہے، سارے ملا کے۔ سارے علاقے، اوکے۔
हाँ, सारे मिला के। बट ऑब्वियसली जो हुकूमत का है तनख्वाहदार तबका, वो तकरीबन 25, अगर आर्मी सिविलियन साइड से देखें, आर्मी को एक्सक्लूड कर दें, तो वो तकरीबन कोई 24 लाख है आई थिंक, जो मजबूरी तौर पे सूबों में और वफाक पे जो काम कर रहे हैं। तो अगर आर्मी को इसमें डाल दे तो, बट ज्यादा द बल्क ऑफ द तनख्वाहदार तबका जो है, एटलीस्ट 50-60% वो प्राइवेट इंडस्ट्री के। तो इनके ऊपर अच्छा, मजे की बात है, आपने अच्छा ये डिस्टिंक्शन, ये आपके नाज़रीन को बता दूं कि टैक्स तो दोनों से वसूल हुआ, बड़ी अच्छी बात है, मगर प्राइवेट सेक्टर की जो तनख्वाहें हैं ना, हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मिला के, दोनों सिविलियन और नॉन सिविलियन, इनकी तनख्वाहें तो हुकूमत ने 60% बढ़ाई हैं पिछले 4 सालों में। तो इनसे अगर टैक्स वसूल भी हो रहा है तो उनको, उनके लिए एक क्लास से पास थ्रू है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा। मगर जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के तनख्वाहदार है बेचारे, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि हालात इतने खराब हैं, बिजनेसेस पाकिस्तान में, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और लोग बेरोजगारी, मतलब जैसे मैंने कहा कि हर अब चौथा पाकिस्तानी बेरोजगार है। ये पिछले 3-4 साल में हुआ है ना। तो यानी कि फैक्ट्रियां बंद हो रही है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, उनका रोजगार खत्म हो रहा है, और उनके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो इतना बढ़ गया है। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ये जो कंस्ट्रक्शन है ना आईएमएफ प्रोग्राम की, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां उनके सियासी मकासद नहीं होते हैं ना, जैसे ग्रीस था, जी, तो मैं वहां चाहता हूँ उस उन्होंने पर भी थोड़ा पब्लिक। सा, श्रीलंका, यूक्रेन, ग्रीस, आपने उनकी बड़े मजे की एग्जांपल दी कि पाकिस्तान को दे हैव अ सर्टेन जार्गन, पाकिस्तान ट्रीटमेंट, और यस। पाकिस्तान को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। व्हाई व्हाई डू यू थिंक इट्स दैट? और जो दूसरे ममालिक थे, श्रीलंका, यूक्रेन, ग्रीस, उनको उन्होंने कैसे डिफरेंटली ट्रीट किया? ये जरा डिस्टिंक्शन अच्छा, हमारे लिए। तो जो आईएमएफ है ना, ये हम समझते हैं बड़ा गैर सियासी अदारा है, टेक्नोक्रेट्स से भरा हुआ है, बट आईएमएफ इज नॉट अ मोनोलिथिक इंस्टीट्यूशन। तो ऑब्वियसली मैंने उनके साथ तो डील किया, दूसरे साइड से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 2008-9 में, एंड आई हैव स्टडीड देम क्वाइट अ बिट। तो आईएमएफ जो है इज नॉट अ मोनोलिथिक अदारा। इसके तीन हिस्से आप समझ लें। एक तो होता है जो वाकई इकोनॉमिस्ट होते हैं, ट्रेंड इकोनॉमिस्ट वगैरह होते हैं, लॉयर्स होते हैं एक्सेट्रा, वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, वो स्टाफ कहलाता है। वो बेसिकली आके डील करता है हुकूमत के साथ, 1 to 1 जो है, जैसे अभी उनका मिशन आया हुआ है ना, तो ये आईएमएफ स्टाफ है। ये रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को, आईएमएफ की मैनेजमेंट को। सो ये दूसरा उनका हिस्सा है। आईएमएफ मैनेजमेंट जो है, खासतौर पर सीनियर मैनेजमेंट है, वो अलाइंड होती है यूएस की ट्रेजरी की गाइडलाइन से, राइट। ऑब्वियसली रिटन गाइडलाइन नहीं होती, वो उनको आइडिया होता है कौन से मुल्क को हमने यूएस से सपोर्ट करना है, कौन से मुल्क को नहीं करना है। तो इराक को सदाम हुसैन के अंडर अगर पैसों की जरूरत होती, तो वो दूसरी तरफ देखते, वो मिशन ही ना भेजते, ना उनसे कोई बात करते। 2003 में जब उन्होंने रिजीम चेंज कर दिया यूएस ने, तो सबसे पहले जो मिशन गए, दो मिशन गए, वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जॉइंट मिशन किया, राइट, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। या या सिमिलरली विद अफगानिस्तान, राइट, सिमिलरली विद इजिप्ट, जब वो मुस्लिम ब्रदरहुड की वो उन्होंने मोर्सी साहब को चेंज कर दिया, सीसी साहब आ गए, तो आईएमएफ जस्ट ओपनड इट्स पर्सेस फॉर इजिप्ट। सिमिलरली विद यूक्रेन। तो ये ना बड़ा एक सियासी होता है, बट कई जगहों पे वो ऑब्वियसली उनके कोई मफाद ऐसा होते नहीं है, तो उनको फिर टेक्नोक्रेटिक तरीके से डील करते हैं, जैसे श्रीलंका, ग्रीस और यूक्रेन की मैंने मिसाल दी। अब देखिए, आप दोनों का मुवाजना करें, पाकिस्तान की ट्रीटमेंट और ग्रीस की ट्रीटमेंट। 2009 के बाद ग्रीस के साथ जो प्रोग्राम हुआ, पाकिस्तान में 4 साल में 60% तनख्वाहें बढ़ाने की इजाजत दी आईएमएफ ने। उनकी इजाजत के बगैर नहीं होता ये, ठीक राइट। है। तो अब हमारा जो बिल है ना, अच्छा, उसको मैं और मजीद आपको एक शॉकिंग स्टेटिस्टिक बताऊं, कि जो हमने, मैंने कहा ना, 50,400 खरब रुपया जो हमने कलेक्ट किया, जो इंक्रीमेंटल था, यानी कि 4 साल पहले जो कलेक्ट कर रहे थे और अभी जो कलेक्ट किया हमने टैक्स, मजमूई तौर पे जो उसका डिफरेंस आता है ना, उसका 36%, 36% हैज गॉन इनटू द सैलरी इंक्रीज फॉर ब्यूरोक्रेसी। सो वही लूप है। रादर देन कि, हाँ, हमारे से जो पैसा वसूल किया हमारे हम्म। ऊपर खर्च करते, कि सब्सिडीज प्रोटेक्ट करते, गरीबों का सोचते कि यार इन पे बोझ ना डालें बिजली के बिल। आज बिजली का बिल जो है वो एक आम पाकिस्तानी की 35 से 40% आमदन, माना आमदन का हिस्सा हो गया है। much more than rent, almost the same as rent, in some cases much more than rent, right? So ये बोझ डालने के बजाय
انہوں نے کہا کہ نہیں یار ان پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، بٹ اپنی بیوروکریسی کو اور اپنی آرمی کو اور جوڈیشری کو، پارلیمنٹیرینس کو، ان کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں، یہ بیچارے بڑے غریب طبقہ ہے. تو دس از ویئر دا منی واز یوزڈ. اچھا، اینڈ ان دا کیس آف گریس، جب کوئی ان کا مفاد نہیں تھا ایک ایلیٹ کو ہوں بٹھانا ادھر، ہوں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یار آپ کے بہت سارے لوگ پبلک سیکٹر میں، آپ نے 20% امپلائمنٹ کٹ کرنی ہے، ان کو فارغ کرنا ہے، ٹیچرز کو، نرسز کو. یہ جو ہے نا بوجھ آپ بجٹ برداشت نہیں کر سکتے ان کی تنخواہوں کا. تو انہوں نے 20% اپنی ورک فورس کم کی اور 40% تک ان کی پینشن اور تنخواہیں کم کی. انہوں نے کہا ایسے ہی مینج ہوگا. تو یہ پاکستان ٹریٹمنٹ ہے، جس کو وہ لیٹن میں نے کہا سوئی جنرس ٹریٹمنٹ یا ہے، یا ویری. یا اینڈ یہ گریس ہے. سملرلی اگر آپ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ دیکھیں جو بھی آئی تھی، جو بڑا چرچا ہوا تھا پاکستان میں، تو وہ آئی ایم ایف کے ایک حصے نے کیا تھا، جو بڑا اچھی رپورٹ، ٹیکنوکریٹک رپورٹ تھی، مگر اس میں کوئی ٹیتھ نہیں تھے، اس میں کوئی ہوں انسٹیٹیوشنل میکنزم نہیں تھا، کوئی انفورسمنٹ میکنزم نہیں تھا، کوئی ٹائم باؤنڈ یہ نہیں تھا کہ یہی آپ نے کرنا ہے کرپشن کے حوالے سے. یہ نہ کیا تو اس کے نتائج ہوں گے پروگرام کے اوپر، ہم پیسہ روک دیں گے. انہوں نے اس کو بالکل سیپریٹ رکھیا پاکستان کے کیس میں. سری لنکا کے کیس میں انہوں نے اس سے بھی کڑی شرائط رکھی اور اس کو پروگرام کنڈیشنالٹی کا حصہ بنا دیا. تو انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ 16 پوائنٹ کا ایکشن پلان ہے، یا 25 پوائنٹ کا تھا، میں بھول گیا ہوں سری لنکا کے کیس میں، یہ نہیں کیا اگر آپ نے تو آپ کا پروگرام رک جائے گا. تو یو سی دا ڈفرنس، جی کتنا ڈفرنس ہے، واضح واضح فرق ہے پاکستان کا اور باقی ملکوں کے ساتھ کیسے. کیوں کیوں ہماری آئی ایم ایف ہمیں کیوں اس طرح ٹریٹ کر رہی ہے؟ ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کو کیوں وہ چاہتی ہے کہ بس یہ قابض رہے اینڈ ایوری تھنگ؟ وائی؟ آئی تھنک آپ نے خود ہی اس میں آپ کے جواب میں ایک لفظ استعمال کیا جو آنسر ہے، قابض رہے. ہوں رائٹ. سو دس از دا کی تھنگ. کچھ ایلیٹس ہیں، پولیٹیکل ایلیٹس ہیں یا نان پولیٹیکل، آئی مین ناٹ جسٹ آبویسلی پولیٹیکل ایلیٹس، ہماری تو اشرافیہ از elite is وائٹ، elite سویلین، yeah نان سویلین. everybody is in it ہاں ہاں. بزنس مین بھی انکلوڈیڈ ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، دے آر آل پارٹ آف دس ایلیٹ. یہ ایلیٹ جو ہے دے آر، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، کچھ افریقن کنٹریز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں فرینکوفون کنٹریز میں فرانس نے ایسی پالی ہوئی ہے ایسی ایلیٹ ادھر فرینکوفون کنٹریز میں، پوسٹ سپوزڈلی پوسٹ انڈیپینڈنس. ہوں رائٹ نا دیز، اور پاکستان کے کیس میں، ایجپٹ کے کیس میں ایٹسٹرا، گوروں نے پالی ہوئی ہے، برٹس نے پالی ہوئی ہے پوسٹ انڈیپینڈنس. yeah تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وی ناٹ انڈیپینڈنٹ، بیکاز یہ نیو کلونیل ایلیٹ ہے جو انسٹال ہوئی ہے. اینڈ اگر ان کا طرز حکومت دیکھیں آپ، ہاؤ دے ڈیلنگ وتھ انسرجنسیز اور پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، وائس، ڈیموکریسی ایٹسٹرا ان دیئر اون کنٹریز، اینڈ ناٹ جسٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں بٹ باقی. اور وہ ایگزیکٹلی وہ کلونیل اسٹرکچر اڈاپٹ کیا انہوں نے. وہی سیکورٹی لاز ہیں، وہی ریپریشن آف فریڈم آف انفارمیشن، وہی گیگنگ دا پریس، پولیٹیکل موومنٹس کو بند کرنا، جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو انسرجنسی کے طور پہ ٹریٹ کرنا، پولیس اور انٹیلیجنس اور یہ سارے ایپریٹس، ٹارچر، ریپریشن، یہ ساری چیزیں وہی اسٹرکچرز ہیں جو کلونیلز استعمال کر چکے تھے اپنے زمانے میں. ہم نے صرف اڈاپٹ کیا ہے ہماری جو نیو کلونیل ایلیٹ ہے. تو یہ آنسر ہے کہ کیوں تقویت دے رہے ہیں اس نظام کو. اور خاص طور پہ 4 سال میں جو سپینڈنگ ہوئی ہے نا، یہ ایک نیا سیاسی نظام بنانا چاہ رہی ہے ہمارے جو اشرافی ہے پاکستان میں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ سیاسی طور پہ اور پاپولر طریقے سے یہ نظام جو ہے یہ ڈیفیٹ ہو گیا. مگر اس نظام کو کسی طریقے سے رکھنا ہے ان پلیس، اور وہ سارا جو تقویت آئی ایم ایف دے رہی ہے نا، اس پرانے نظام کو دے رہی ہے. فار ایگزامپل ٹھیک ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈ قابض ہیں، آئی ایم ایف ان کو سپورٹ کرتی ہے اینڈ ایوری تھنگ. کیا ایک ڈیولپڈ پاکستان جس کے پاس انکم ہائی ہیں، اسٹیبلٹی ہے، انکمز ہائی ہیں، ایوری تھنگ، won't that be in the interest of the, for example, the Washington, like elite and what not? کیونکہ دیکھیں جو قانون جو پرانے کلونیل چلے آ رہے ہیں، چلیں وہ تو پرانے ان پلیس ہیں، لیکن ابھی واشنگٹن کے انٹرسٹ کو تو ایک ڈیولپڈ پاکستان جس میں سیکورٹی ٹھیک ہے، ہمارے ویپن سیف اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ ان کو سپورٹ نہیں، ان کو فائدہ نہیں دے گا.
جہاں پہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے اینڈ دین پاکستان پہ اسٹیبلٹی کو آگے ایکسپورٹ کر لے افغانستان کے اندر اینڈ واٹ ناٹ. دیکھیے اصولی طور پہ تو ایسا ہونا چاہیے، مگر اگر یہ ماڈل انہوں نے اڈاپٹ کرنا ہوتا نا تو پاکستان 25 IMF پروگرامز میں نہ آیا ہوتا، رائٹ؟ دے وڈ ہیو کٹ آف دا ٹیپ ایٹ سم اسٹیج اینڈ سیڈ کہ نہیں یار یو ہیو ٹو ڈو سم سیریس ریفارمس، رائٹ؟ یا سیاسی طور پہ یہ نظام کو جو نیو کلونیل کمپریڈور ایلیٹ ہے جو قابض ہے پاکستان پہ، ان کو وہ سپورٹ نہ کرتا، ان کے لیے اور ہماری ایلیٹ کے لیے تو نظام پرفیکٹلی کام کر رہا ہے. یہ تو مطلب ہمارے کچھ کامنٹیٹر سے بڑا خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے کہ دس اسد علی شاہ صاحب نے لکھا تھا سم ٹائم بیک، ایک دو ہفتے پہلے، کہ دس سسٹم از ورکنگ ایز ڈیزائنڈ. میرے اور آپ کے لیے کام نہیں کر رہے مگر واشنگٹن کے لیے کام کر رہے اور ہمارے لیڈ کے لیے کام کر رہے، رائٹ؟ سو وائی چینج، وہ کہتے ہیں نا اف اٹ اینٹ بروکن وائی فکس اٹ. Yeah. We are short of time, sir. ایران کے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے، کیا مجھے ڈرنا چاہیے؟ although I'm not, like I'm very far away, but let's say if I'm in Pakistan, مجھے کتنا ڈرنا چاہیے on any level, from any side, economy, politics, security, what not? دیکھیے یہ اس کے جو ہے نا انفارچونیٹلی ایٹ لیسٹ میرے نزدیک سے، میں اپنا پرسپیکٹو دے رہا جی ہوں، obviously یہ تو واللہ عالم کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا کیسے ہوگا، بٹ دا وے آئی ریڈ اٹ، یہ اس کی بہت پاکستان کے لیے خاص طور پہ بڑے خطرات ہیں. اس میں بہت خطرات لاحق ہیں اور کچھ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں ہمارا کوئی 30 سال سے 40 سال سے ایک پیراڈائم تھا، مے بی ایون لانگر، آئی ڈونٹ نو، بٹ I've at least grown up with that paradigm, hearing that from our security establishment, کہ at some stage پاکستان زد میں ہوگا امریکہ اور اسرائیل کے because we possess nuclear weapons, ٹھیک ہے. right? And Iran was a huge buffer for us, right? ہماری So بیک. that, so ہاں، سو وہ بفر ہٹ گیا اور یہاں تک اگر ان کے جہاز آ گئے ہیں اسرائیل کے اینڈ آپریٹ کر رہے ہیں اور وٹ ایور دین، اور انفیکٹ کچھ اگر آپ اسرائیلی پریس دیکھے فالو کریں اسرائیلی کمپیٹیٹرس کو، دے آر سیئنگ پاکستان نیکسٹ. ناؤ دے آر سیئنگ اٹ کوائٹ اوپنلی، ٹرکی اینڈ پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ سو جیو پولیٹیکلی ہم زد میں ہیں، بٹ میں جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں تو لیٹس سے ہم اکانومی کے اوپر ہی اپنی بات میں کرتے ہیں. اب جو ہے نا پاکستان کے لیے بہت شدید خطرات لاحق ہیں اکانومی کے، معیشت کے حوالے سے. پہلی بات ہے اوبیسلی، سب سے جو obvious بات ہے جو سارے بات کر رہے ہیں وہ تیل کی قیمتوں کی بات ہے. ٹھیک ہے. صرف تیل کی قیمتوں کی بات نہیں ہے، تیل کی فراہمی کی بات ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے نا تقریباً 90-95% یا تقریباً 100% تقریباً ہم وہ ممالک ایشیا میں وہ ممالک میں سے ہیں، مطلب 4-5 ایسے جن کی تقریباً سارا تیل جو امپورٹ ہوتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز سے آتا ہے، رائٹ؟ سو ہمارے لیے اگر یہ ایران سسٹین کر پاتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا کلوجر، تو ہمارے لیے صرف تیل کی قیمت نہیں ہے، تیل کی فراہمی کا بہت بڑا ایشو بن جائے گا. آف کورس دیر آلٹرنیٹس، مگر وہ زیادہ ٹائم لگے گا اور بھی لوگ مانگ ہوگی اس کی، تو اس تک رسائی، اس سپلائی تک ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. سیم گوز، صرف تیل کی بات نہیں، LNG سپلائیز کی. وی آر ہیوجلی ڈیپینڈنٹ آن گیس ناؤ، امپورٹڈ گیس. ہماری تو گیس ختم ہو گئی ہے تو ہم LNG کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. قطر سے آ رہی تھی، 9 شپمنٹ آتے تھے تقریباً مہینے کے، وہ سارے اب رک جائیں گے. ایک آتا تھا کہیں اور سے، تو وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا نا وہ آپ کے روپے کے اوپر ہوگا، اور پیریڈ آف ٹائم بیلنس آف پیمنٹس کے اوپر ہوگا. ظاہر بات ہے اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، معیشت کے اوپر ہوگا اگر تیل کی فراہمی رک جاتی ہے، اور آپ کی پھر افراد زر پہ ہوگا. انفلیشن دوبارہ سے تقویت اس کو ملے گی پاکستان کی معیشت میں، تو یہ بہت ایک بڑا خطرہ ہے. جو دوسرا لانگر ٹرم خطرہ جو ہے نا وہ ہے کہ ایران اور یہ ساری، کیونکہ خلیج کے ممالک اس جنگ کی زد میں آ گئے، جو کہ آنا تھا. انہوں نے پہلی امریکہ کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے ایران کے ساتھ کچھ کیا تو ہم اس کی زد میں آئیں گے. تو ایران ایک، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میڈ ڈاگ اسٹریٹجی ہے یا جو بھی ہے، میرے نزدیک ان کے پوائنٹ آف ویو سے ریشنل اسٹریٹجی بنتی ہے کہ ان کو پل ان کرنا، رائٹ؟ تو گلف کا جو بزنس ماڈل ہے نا وہ سارا اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی اور پیس کے اوپر، رائٹ؟ اب وہ شیٹر، اگر وہ شیٹر ہو گیا، جو کہ میرے خیال میں ایٹ لیسٹ UAE کا تو شیٹر ہو گیا، تو وہ ہماری جو ریمیٹنسز ہے نا UAE اور سعودی عربیہ کے اوپر سارا انحصار ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ اکنامک ماڈل ان کا، بزنس ماڈل ان کا بیٹھ جاتا ہے،
اس کے نتائج پھر بڑے گمبھیر ہوں گے پاکستانیوں کے لیے جو ادھر کام کر رہے ہیں اور ان کی فیملیز کے لیے جو ادھر ریلائی کرتے ہیں ان کی ریمیٹنسز کے اوپر اور پاکستان کے اوپر، بیکاز یہ زر مبادلہ کا سب سے بڑا سورس ہے پاکستان کے لیے، ایکسپورٹ سے بھی زیادہ، رائٹ؟ سو یہ بہت بہت شدید خطرات لاحق ہے پاکستان کی معیشت کو میرے نزدیک۔ پاکستان ایک بدقسمت ملک ہے۔ آ، نہیں، یہ قسمت تو یار ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پاکستان بدقسمت ملک یہ ہے کہ ہمیں یہ اشرافیہ ملی ہے۔ ہم، آپ کو پتہ نہیں آخر کتنا ایڈٹ کرنا پڑے گا اس میں سے، بٹ کچھ بھی آئی کچھ بھی تھنک ایڈٹ نہیں ہے سر، اٹس گوئنگ ٹو بی لائک دس را، دیر از نو پوائنٹ ان ایڈیٹنگ دا ٹروتھ۔ کیا آپ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کی سچویشن سے سہمت ہیں؟ نہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ اس کی دو آنسرز ہیں۔ اگر میں ایران کی جنگ کے نتائج کو ابھی ہٹا دوں راستے میں سے، جس کے اوپر ہم نے بات کی، تو پھر بھی جو ہے نا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ایک غلط قسم کی اسٹیبلٹی دکھا رہا ہے، جی بیکاز اٹ از بلڈ آن، جیسے پہلے میں نے کہا، ریمیٹنسز، انٹائرلی بلڈ آن ریمیٹنسز، ناٹ ٹرن اراؤنڈ ان ایکسپورٹس اینڈ وٹ ایور۔ اینڈ سیکنڈلی، اب تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، بٹ ابھی تک 3 سال تک اٹ واز بلڈ آن کہ آپ کی معیشت جو ہے نا وہ بالکل بیٹھ گئی تھی اور امپورٹس اس کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے، تو اس لیے بھی ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ اسٹیبلٹی ملی۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک لانگ رن میں صحیح نہیں ہے، مگر یہ کرنٹ اکاؤنٹ اسٹیبلٹی اب ٹیسٹ ہوگی ایران کی وار کی وجہ سے، بہت برے طریقے سے ٹیسٹ ہوگی اگلے 2-3 سالوں میں۔ اوکے، مجھے پاکستان واپس آنا چاہیے؟ یار ہم آپ جیسے ینگ لوگوں کے اوپر ریلائی کریں گے کہ آپ ادھر آ کے نظام کو بدلیں، مگر ٹو بی آنےسٹ میں یہ، کیونکہ میرا بیٹا بھی باہر ہے اوکے۔ اور میں آپ کو وہ جواب نہیں دے سکتا ہوں جو میں آپ کے بیٹے کو دیتا ہوں۔ میرا بیٹا بھی واپس آنا چاہتا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں ابھی نہیں آئے واپس۔ تھینک یو، بہت شکریہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ I'll definitely have you on again، اور دوبارہ ہم بات کریں گے۔